الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ آخر تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام مسنون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے۔ آج کے موضوع پر جو خطاب ہونے جا رہا ہے وہ نہایت اہم اور وقت کی ضرورت اور پکار ہے۔ خطاب کا عنوان فقہی اختلاف کی حقیقت ہے۔ اس موضوع کے تحت احقر نے فقہی اختلاف پر کافی و شافی روشنی ڈالنے کی اپنی بساط بھر کوشش کی ہے۔ فقہی اختلاف کو صحیح معنی میں نہ سمجھنے کی وجہ سے امت مسلمہ میں انتشار و خلفشار پایا جاتا ہے اور امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ آخر نے اس خطاب میں فقہی اختلافات کی وجہ، سبب، اہمیت اور غرض و غایت کو دلائل اور امثال کے ذریعے واضح کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اسی طرح فقہ میں لچک کی جو صورتیں پائی جاتی ہیں ان پر بھی تشفی بخش روشنی ڈالی ہے۔ تمام سامعین کرام سے درخواست ہے کہ اس خطاب کو غور سے اور دلچسپی سے سنیں، اس لیے کہ اس خطاب کے نکات اور معلومات اتحاد کا پیغام اور وحدت امت کا درس دیتے ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ جیسا کہ ہم سب تاریخ اسلامی کی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کی نبوت اور رسالت متعین زمانوں اور خاص علاقوں کے لیے ہوا کرتی تھیں، اور پچھلے انبیاء اور رسول علیہم السلام کی شریعتیں عالمگیر، ہماگیر اور قیامت تک کے لیے بھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی اور ایک رسول کے بعد دوسرے رسول مبعوث ہوتے رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے زرعی سلسلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر لگا کر ختم کر دیا۔ اب تا قیامت کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہیں، یعنی انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کے آنے کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نبوت کبریٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رسالت عظمیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عالمگیر، ہماگیر اور قیامت تک کے لیے ہے، اور پچھلے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کی شریعتوں کا تتمہ، کنکلوژن اور خلاصہ ایسنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن کریم، کتب سابقہ پریویسلی ریویلڈ ہیونلی بکس، یعنی پچھلی نازل کردہ کتابوں کی مصدق، مہیمن اور مجموعہ ہے۔ قرآن کریم پچھلی تمام نازل کردہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی تعلیمات کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کی شریعتوں کی بنسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جامعیت ہے اور اختلاف کی لچک، فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 197 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت 198 میں ارشاد ربانی ہے، قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، بے شک میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہج البلاغہ میں اس طرح ہے، انی رسول اللہ الیکم خاصتاً
و الناسی کافتن، میں تم لوگوں کی طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ محترم ذی شان ہیں سب انبیاء، شان عظمت میں مگر تجھ سا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل فرما کر ایک جامع، عالمگیر، ہماگیر اور قیامت تک جاری و ساری رہنے والا دین قرار دیا ہے۔ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں اور گوشوں ایسپیکٹس میں مکمل رہنمائی اور کامل رہبری کرتا ہے۔ دین اسلام افراط و تفریط اور غلو و خلو سے پاک ہے۔ دین اسلام آسان ہے، اس میں جہاں سابقہ یعنی پچھلی نازل کردہ آسمانی کتابوں کی ساری خوبیاں جمع ہیں، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور آخر تک کے پیدا ہونے والے حالات و مشکلات کا حل، مسائل و آلام کا علاج بھی موجود ہے۔ در حقیقت اسلامی شریعت خدائی شریعت ہے، اسلامی قانون الہی قانون ہے، جس میں انسانی نفسیات، جغرافیائی حالات اور ہر زمانے کی ضروریات کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی حکمت اور مشیت کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جزوی مسائل اور فروعی معاملات، ٹریویل ایشوز میں اختلاف کو روا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا یہی فیصلہ تھا کہ امت مسلمہ اپنے فروعی مسائل فکر و اجتہاد اور غور و خوض سے طے کرے اور اپنی فکری صلاحیتوں اور اجتہادی قابلیتوں کی بدولت آگے بڑھتی رہے۔ اگر اللہ چاہتا تو امت مسلمہ کے لیے ہر حکم قطعی اور ہر بات فیصلہ کن نازل فرما دیتا اور خیالات کے تمام دروازے بند کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اس صورت میں امت مسلمہ علمی و فکری ارتقاء، پروگریس سے محروم ہو جاتی اور صرف ایک مسلک کے دائرے میں گھر کر رہ جاتی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت الہی اور مشیت خداوندی کے مطابق امت کے لیے اپنے اسوہ و نمونے میں جزوی مسائل اور فروعی معاملات میں اختلاف کی لچک، فلیکسیبلٹی کو باقی رکھا ہے۔ اجتہادی مسائل یعنی غور و خوض کے نتیجے میں جو مسائل پیش ہوتے ہیں، عام طور پر ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اختلافات کو پوری طرح ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انسانی افکار و نظریات اور آراء و خیالات، اسی طرح ذوق و مزاج میں فرق و تنوع پایا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی امور اور اساسی مسائل، فنڈامنٹل ایشوز جیسے عقائد اور ارکان اسلام، منصوص احکام یعنی راست قرآن کریم، حدیث شریف اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ باتیں اور اصولی مباحث ان سے مستثنیٰ ایگزمپٹڈ ہیں اور ان میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصول دین ہیں اور ان میں قرآن کریم، حدیث شریف اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام واضح اور صریح ہیں۔ البتہ جزوی مسائل اور فروعی معاملات جو فروع دین ہیں، ان میں دلیل کی بنیاد پر مختلف افکار و نظریات سے امت کے لیے آسانی اور عملی سہولت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اختلاف کو روا رکھا گیا ہے۔ علماء امت اور صلحاء ملت نے اسے بنظر استحسان دیکھا ہے۔ اسلام کے ان جزوی و فروعی اختلافات کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے درمیان اجتہادی صلاحیتوں اور غور و خوض کی قابلیتوں کو فروغ دینا اور انہیں فکری راہوں سے روشناس کرانا ہے، تاکہ ان میں باہم افادہ و استفادے کی راہ ہموار ہو سکے۔ جیسا کہ شاعر نے بہت خوب کہا ہے، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ علماء امت اور صلحاء ملت نے
جزوی مسائل اور فروعی معاملات و امور کو ذریعہ توسع اور رحمت قرار دیا ہے، اور ان جزوی مسائل اور فروعی معاملات کے اختلافات کو بالکلیہ ختم کرنے اور امت کو ایک مسلک کا پابند بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ جزوی اختلافات مشیت الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ علامہ فقی ابن قدامہ حنبلی علیہ رحمہ کا ایک مشہور قول یہاں نقل کر رہا ہوں، جو جامع بیان العلم و فضلہ لابن عبد البر سے ماخوذ ہے۔ فرماتے ہیں اجماعہم حجۃ قاطعۃ و اختلافہم رحمۃ واسعۃ، ائمہ کرام کا اجماع قطعی دلیل ہے اور ان کا اختلاف بڑی رحمت ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی علیہ رحمہ کا ایک قول ان کی کتاب تذیل المواہب فی اختلاف المذاہب سے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں اعلم ان الاختلاف فی هذه الملۃ نعمۃ کبیرۃ و فضیلۃ عظیمۃ، جاننا چاہیے کہ اس امت کے مذاہب یعنی فقہی مسالک میں اختلاف ایک بڑی نعمت اور بڑی فضیلت ہے۔ اسلام کے اصولی احکام اور منصوص مسائل قرآن کریم، حدیث شریف اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور واضح اور صریح ہیں۔ ان میں اختلاف کرنے والے اسلام سے خارج ہیں اور اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، یعنی امت مسلمہ کے وہ گمراہ فرقے جو اسلام کے اصولی احکام اور منصوص مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، جیسے قادیانی، منکرین رسالت و ختم نبوت، اہل القرآن، منکرین حدیث و سنت، اور رشادی گروپ مدعی نبوت، رشاد خلیفہ کے پیروکار وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اعمال سب مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہیں، لیکن ان ارشادات اور اعمال میں کچھ اختصاصی شکلیں اور چند استثنائی صورتیں پائی جاتی ہیں جو مکلف اور نامکلف ہونے کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ اس کی وضاحت کے لیے چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلی مثال، ایک شخص کے پاس حج کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں ہے، ایسا شخص حج سے مستثنیٰ ایگزمپٹڈ قرار پاتا ہے، اس پر حج کی فرضیت اور حج سے متعلق مسائل عائد نہیں ہوتے۔ دوسری مثال، ایک شخص مفلس و نادار ہے، ادائیگی زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ دینے پر قادر نہیں ہے، ایسے شخص پر زکوٰۃ کا حکم نافذ نہیں ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے مسائل بھی اس پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ تیسری مثال، ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کی فضیلت و اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تجارت سے متعلق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکات کتاب البیوع میں اس طرح ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ، حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا ایک فریضہ ہے۔ اسی طرح ترمذی کتاب البیوع میں ایک اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، التاجر الامین الصدوق یوم القیامۃ مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو حضرات تاجر نہیں ہیں وہ ان احکام سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایک ہی مسئلے کے لیے متعدد ارشادات سیئنگز فرمائے ہیں اور بسا اوقات ایک ہی مسئلے کے تحت کئی افعال ایکشنز پیش کیے ہیں۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات رفع یدین کیا ہے اور بسا اوقات نہیں کیا ہے، یعنی نماز کی حالت میں رکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا مراد ہے۔ اسی طرح بسا اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین ثابت ہے اور بسا اوقات ثابت نہیں ہے، یعنی امام سورہ فاتحہ کے ختم پر جب والضالین کہے تو اس وقت آمین آواز سے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔
اسی طرح قرات خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن ان تمام مسائل کا تعلق جزئیات اور فروع سے ہے، کلیات اور اصول سے نہیں ہے۔ لہٰذا بعض صحابہ کرام نے مسئلے کی ایک صورت کو دیکھا، اس پر عمل کیا، اور بعض صحابہ کرام نے مسئلے کی دوسری صورت جو ان کے مشاہدے میں آئی اس پر عمل کر لیا۔ فہم حدیث یعنی احادیث کو سمجھنے کے لیے مزید 2 حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور ہر طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہ دونوں حدیثیں بظاہر معنی و مفہوم کے اعتبار سے الگ دکھائی دیتی ہیں، حالانکہ الگ نہیں ہیں۔ بعض کم عقل اور کوتاہ نظر حضرات نے اس طرح کی احادیث پر تضاد کانٹرڈکشن کا الزام لگایا ہے، جبکہ احادیث کے لٹریچر میں اس طرح کی احادیث بہت کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو جزئیات سے متعلق ہیں، کلیات اور منصوصات سے متعلق نہیں ہیں۔ در حقیقت وہ حدیثیں اس طرح ہیں۔ پہلی والی حدیث شریف بخاری کتاب التجارہ میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس کے برعکس دوسروں سے مدد نہیں مانگتا۔ اس حدیث شریف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، لیکن دوسری حدیث شریف جو موطا امام مالک میں ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اُؤْتُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور دست سوال دراز کرے یعنی مانگے تو اسے دینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے زمانے کے لحاظ سے تو حدیث شریف کا معنی و مفہوم یہی نکلتا ہے کہ کار میں ہی سوار ہو کر کیوں نہ آئے اور مانگے تو اسے دیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑے کا مالک ہونا دولت مندی کی علامت تھی، تو ہمارے زمانے میں کار کا مالک ہونا دولت مندی کی علامت ہے۔ بہرحال پہلی حدیث شریف ہاتھ پھیلانے والے مفلس و تنگ دست یا ضرورت مند انسان سے متعلق ہے، اور اس میں اسے مانگنے اور دست سوال دراز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں مالدار اور دولت مند کو دینے پر ترغیب دلائی گئی ہے، اور اسے اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ سائل یعنی مانگنے والا اگرچہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آ جائے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دونوں حدیثوں کا مقصد اور مدعا اپنے دائرے میں صحیح اور درست ہے۔ ذرا سوچئے، اگر مالدار شخص نادار شخص کے لیے جو حدیث شریف میں تعلیم ہے اس پر عمل کرتے ہوئے نادار شخص سے یہ کہے کہ تم کیسے مسلمان ہو، حدیث شریف پر عمل نہیں کرتے اور مانگتے پھرتے ہو، جبکہ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، انصاف سے بتائیے کس کی غلطی ہے؟ اسی طرح دوسری حدیث شریف پر قیاس کیجئے کہ وہ نادار شخص مالدار شخص کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ میری مدد کیجئے۔ کیا آپ حدیث شریف نہیں جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور مانگے تب بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، میں تو پیدل چل کر آیا ہوں۔ در حقیقت چند احادیث میں جو اختصاصی صورتیں اور استثنائی شکلیں پائی جاتی ہیں، یعنی وہ اکارڈنگ ٹو پرسن، اکارڈنگ ٹو کنڈیشن، اکارڈنگ ٹو سچویشن ہوتی ہیں، انہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور ان کی رعایت کرنا لازمی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے اور فقہی اختلاف کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کرام کو بنو قریظہ کے یہودیوں کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کے لیے ان کے علاقے میں روانہ فرمایا اور حکم دیا کہ عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھیں۔ صحابہ کرام روانہ ہوئے،
لیکن عصر کا وقت راستے ہی میں آ گیا۔ اب بعض صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ ہمیں عصر کی نماز منزل پر پہنچ کر پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اس لیے نماز وہیں جا کر پڑھیں گے، لیکن دوسرے حضرات کا موقف اس کے برخلاف تھا، اور ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد وہاں جلد از جلد پہنچنا تھا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر عصر کی نماز کا وقت راستے میں آ جائے تو بھی راستے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ ان صحابہ کرام نے راستے میں نماز ادا کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دونوں کے موقف کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یہ حدیث شریف بخاری کتاب المغازی مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب سے ماخوذ ہے۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، اور ان میں کسی ایک موقف کو صحیح اور دوسرے کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دوسرا واقعہ اس طرح ہے کہ دو صحابہ کرام کسی سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں نماز کا وقت آ گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، دونوں صحابہ کرام نے نماز ادا کر لی، پھر نماز کا وقت باقی رہتے ہی انہیں پانی مل گیا، تو ان دونوں میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرا لی اور دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دہرائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تائید فرمائی۔ جس نے دہرائی تھی ان سے فرمایا تم نے سنت کے مطابق کیا اور تمہاری نماز ادا ہو گئی، اور دوسرے صحابی سے فرمایا تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ حدیث شریف اعلام الموقعین للامام ابن القیم جلد 1 صفحہ 156 سے ماخوذ ہے۔ فقہی اختلافات کے سلسلے میں اس نقطے کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کرام کے درمیان جو فقہی اختلافات پائے جاتے ہیں وہ 95% بہتر اور غیر بہتر اور زیادہ سے زیادہ کم بہتر کا معاملہ ہے، یعنی افضل، کم افضل یا زیادہ افضل کا مسئلہ ہے۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ فقہی اختلافات قرآن کریم، حدیث شریف اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دلائل پر مبنی ہیں، اور علماء اسلام کے درمیان اختلاف صواب و خطا کا نہیں ہے یا حق و باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ در حقیقت صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ مجتہدین و سلف صالحین کے درمیان جو فقہی مسائل میں اختلافات رونما ہوئے ہیں وہ اسی طبیعت انسانی کے نمونے اور فطرت بشری کے تقاضے ہیں جس کو اسلام نے روا رکھا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عملی نمونہ امت مسلمہ کے لیے چھوڑا ہے۔ اس نقطے کی گہرائی، ڈیپتھ اور بات کی نزاکت کو نہ پانے والوں نے نعوذ باللہ احادیث میں تضاد اور امت میں اختلافات کا الزام لگایا ہے۔ دراصل یہ ان کے علم کی کمی، ہٹ دھرمی اور کوتاہ نظری کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانی مزاج کے مطابق اور فطری تقاضے کے تحت اختلافات کا رخ جزئیات و فروع کی طرف پھیر دیا، اور اختلافات کو تعمیر کا اعلی کار بنا دیا، اور پھر اختلافات ہی میں اتحاد کی صورت پیدا کر کے مسلمانوں کو متحد کر دیا۔ اس کے برعکس دیگر اقوام کے درمیان جزئیات و فروع میں اتحاد قائم ہونا تو درکنار، کلیات و اصول میں اختلاف پائے جاتے ہیں، اور ان کی صورتحال ناقابل بیان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب و ادیان میں فطرت انسانی اور تقاضائے بشری کی بالکل رعایت نہیں ہے جیسا کہ دین اسلام میں ہے۔ اس لیے دین اسلام دین فطرت اور دین جامع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔